ناقدری پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ وہ تو محتاج تو ہم ہیں خدا کے کرم کے، خدا کے فضل کے اور خدا کے دین کے۔ اس لیے جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ بات تو ساری وضاحت کے ساتھ الحمدللہ سامنے آ چکی، لیکن بھائی بار بار مذاکرہ کرنا، بار بار سننا اور بار بار بولنا، بار بار سننے سے، بار بار بولنے سے خدا کی بڑائی دل میں اترتی ہے اور خدا کی بات دل میں بیٹھتی ہے، اور پھر جب دل میں بات اتر جاتی ہے تو آدمی کا دل اندر سے تقاضا کرتا ہے خدا کے حکم کو پورا کرنے کا۔ تو اس لیے یہ بہت مبارک مجلس ہے اور سب سے مبارک جگہ ہے، سب سے مبارک جگہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها۔ اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ مساجد ہے، مسجدیں خدا کے گھر ہیں۔ یہ آسمان والوں کو ایسے چمکتا نظر آتی ہیں زمین پر، جیسے ہم زمین پر رہنے والے رات کی اندھیری میں آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ خدا کے گھر ہیں، مسجدیں۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جو چوک ہوئی ہے اجتماعی طور پر امت سے کہ ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور پھر امت کو مسجد سے جوڑا، مسجد کے اعمال سے جوڑا، اور مسجد ہی کے ماحول میں امت کو علم اور ایمان سکھایا جاتا تھا، اور مسجد ہی کے راستے سے، مسجد ہی کے نسبت سے علم جو ہے صحابہ کے گھروں میں پہنچائے، دین صحابہ کے گھروں میں پہنچائے، اور مسجد میں صحابہ آتے تھے ایمان سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو لینے کے لیے آتے تھے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ گھر سے چلے مسجد میں نماز کی نیت سے، لیکن دین کا تقاضا آ گیا، مسجد ہی سے اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہے اور اس مقام پر امت کو پہنچایا ہے، اور اس ایسا تعلق تھا صحابہ کا مسجد سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بغیر مسجد کے انہیں کہیں چین نہیں ملتا تھا۔ جب تک یہ امت مسجد سے جڑی ہوئی تھی، اعمال مساجد امت کی زندگی میں تھے، امت دنیا میں محفوظ بھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرما رہے تھے، اور امت پھل پھول بھی رہی تھی، اور غیروں کے اسلام میں آنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب تک امت کا تعلق مسجد سے تھا، غیروں کے لیے ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹا ہے، ہم نے اعمال مساجد کو چھوڑا ہے، خود ہمارا اپنی ذات سے اسلام پر باقی رہنا اور اسلام پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ مسجد سے تعلق ٹوٹنے کی ہی ہمارے گھروں میں بے دینی، ہمارے معاشرے میں بے دینی، ہمارے بازاروں میں بے دینی، ہماری کھیتیوں میں بے دینی، ہماری تجارتوں میں بے دینی، زندگی کے تمام شعبوں میں جو بے دینی ہے وہ ہمارا مسجد سے اور اعمال مساجد سے تعلق ٹوٹنے کی بنیاد پر ہے۔ مسجد سے تعلق کا جڑنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ وہ کثرت کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے، مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے۔ جو مسجد آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راحت نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے ہم پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر رکھیں گے پل صراط، ہر ایک کو گزرنا ہے کہ مسجدوں کو وقت دینے والے اس راستے پر آسانی سے عافیت کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سب سے بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ تو نیت کرو بھائیو، ہم انشاءاللہ مقام پہ رہ کر مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو وقت دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد کے کیا اعمال ہیں ہم سے متعلق؟ 3 عمل، 3 کام روزانہ کرنے ہیں، رات بڑی وضاحت کے ساتھ، کہ مسجدوں کو باعتبار وقت کے آباد کرنا اور باعتبار افراد کے مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کرنا۔ ایک تو ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے کی آبادی پر لائیں گے انشاءاللہ، اور ایک ہر مسلمان کو، ہر مسلمان ہماری مسجد کی جماعت کا ساتھی ہے، ایک ایک مسلمان کو خوشامد کر کر مسجد میں لانے کی محنت کریں گے۔ یہی دعوت و تعلیم مسجد کی آبادی کی محنت ہے، یہی مسجد کی آبادی کی محنت کا مقصد ہے۔ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہو اور بستی میں دعوت کی محنت ہو رہی ہو، آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو، مسجد میں تعلیم کا حلقہ چل رہا ہو اور پھر آنے والوں کو ایمان کے حلقوں میں بٹھایا جا رہا ہو، ان کا قرآن صحیح کرایا جا رہا ہو۔ بڑے بڑے علماء، صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبائر صحابہ میں، خود بازار میں تشریف لے گئے اور یوں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم بازار میں مشغول ہو، مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید کہیں سے مال غنیمت آیا ہے، دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں رکے رہے اور ان کا انتظار کرتے رہے۔ یہ دکاندار جب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز مسجد میں تقسیم نہیں ہو رہی، ایک ایک کر کے واپس جانے لگے اور یوں عرض کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسجد میں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا پھر کیا دیکھا؟ کیا دیکھا مسجد میں؟ کہ مسجد میں تو حلقے لگے ہوئے تھے، کسی حلقے میں قرآن سکھایا جا رہا تھا، کسی حلقے میں ایمان کی حقیقت اور ایمان سکھایا جا رہا تھا، اور کسی حلقے میں حلال و حرام کا علم سکھایا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو نبی کی میراث ہے۔ انبیاء دینار و درہم نہیں چھوڑتے، انبیاء تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے وقت کی ترتیب بنانی ہے، ہمیں اپنے وقت کی ترتیب بنانی ہے۔ یہ 2.5 گھنٹہ تو کم سے کم ہے کہ ہر ایک ایمان والے کا مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے کا وقت لگے۔ اور اس وقت لگنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسی محنت ہو محلے میں، بستی میں، کہ 100% نمازوں کا ماحول زندہ ہو جائے۔ ایک بھی ایمان والا مرد بالغ نہ بچے جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پابندی کے ساتھ نماز کے لیے نہ آ رہا ہو، جو روزانہ پابندی کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں اپنے فکر سے، اپنی ضرورت کے ساتھ روزانہ تعلیم میں شرکت نہ کر رہا ہو، اور ہر ایک کے دل میں دوسری تعلیم کی فکر پیدا ہو رہی ہو کہ جو تعلیم میں نے مسجد کے حلقے میں بیٹھ کر سنی ہے، یہ تو میری مسجد کی تعلیم ہے، اس سے تو میرے اندر
اعمال کا شوق پیدا ہوگا اور میرے دل عمل پر آئے گا. اسی تعلیم کو مجھے اپنے گھر میں بھی لے کر جانا ہے. اس لیے کہ گھر میں مستورات بھی ہیں, گھر میں بیٹے بیٹیاں بھی ہیں, اور ہر ایک کو دین سکھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. گھر والوں کو دین سکھانا گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کے جی میں ہر ایک کی شرکت روزانہ مسجد کے مشورے میں ہو رہی ہو تو روزانہ 3 کام کرنے. مسجد کے مشورے میں فکر کے ساتھ بیٹھنا, اور نشانہ اپنا محلہ اپنی بستی ہو, اور نیت پورے عالم کی بے دینی کیسے ختم ہو. اس لیے کہ ہم تو عالمی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی امت بھی عالمی امت ہے. ایک ایک فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے, اور پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے. لیکن بھائیو بزرگو دوستو, ہمارے سامنے ہماری مسجد کا اطراف ہو, ہمارے سامنے ہمارا محلہ ہو, ہمارے سامنے ہماری بستی ہو, لیکن مشورے میں ہماری نیت ہو کہ پورے عالم کی بے دینی کیسے دور ہو. نیت ہماری پورے عالم کو سامنے رکھ کر مشورہ کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات ہے, خدا کا فیصلہ نیتوں پر ہوتا ہے. ہم پورے عالم میں نہیں جا سکتے, لیکن اللہ تعالی ہماری نیت پر ہمیں پورے عالم میں محنت کرنے کا اجر مرحمت فرمائیں گے. تو مشورہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر کہ ایک ایک فرد امت خدا کی اطاعت پر, نبی کے طریقے پر کیسے آئے, ایک ایک فرد کی زندگی میں اللہ کا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پاکیزہ طریقہ کیسے آئے. ابتدا اپنی ذات ہے, ابتدا اپنی ذات ہے. اور روزانہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, مسجد کی تعلیم میں کسی بھی نماز کے بعد مشورے سے جو مسجد کی تعلیم ہوتی ہو, ہم اپنی ضرورت سمجھ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں اور دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کو سنیں. جب ہم دھیان کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں اترے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا نور ہمارے دلوں میں اترے گا. اور پھر جب دل کے اندر ایمان کا نور بیٹھ جائے گا تو بھائیو بزرگو دوستو عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے. روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے وقت دینا, یہ 3 عمل, مشورہ, تعلیم اور مسجد کی آبادی کے لیے وقت دینا, یہ روزانہ 3 کام کرنے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. ایک عمل ہفتے میں 2 جگہ کرنا ہے. ایک عمل ہفتے میں 2 مسجدوں میں کرنا ہے. اپنی مسجد کا گشت بھی اور دوسری مسجد کا گشت بھی. جو بھی مشورے سے طے ہو جائے اس مسجد میں ہماری مسجد وار جماعت کی شکل میں جا کر اس مسجد کے گشت میں شرکت کرے, اور اس مسجد کی مسجد وار جماعت کو مسجد کے اعمال پر کھڑا کرنے کی کوشش اور محنت کرے. پہلے جا کر کسی نماز سے پہلے وقت فارغ کر کے محلے والوں کو جمع کرنا اور ان کو خدا کے گھر میں لا کر خدا کے دین کی بات کرنا, اور پھر ان کو مقامی کام کے لیے تیار کرنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کرنا. یہ ایک عمل ہفتے میں ہوگا, اور ایک عمل بھائیوں مہینے میں کرنا ہے. کم سے کم مہینے میں ہمارے 3 دن اللہ کے راستے میں ترتیب کے ساتھ ہفتہ مقرر کر کے بلا ناغہ ہمارے 3 دن اللہ کے راستے میں ہر ماہ لگائیں گے انشاءاللہ. جب ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور 27 دن دنیا کے کاموں میں لگائیں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس امت کو بے شمار نعمتیں اللہ نے مرحمت فرمائی ہیں. اس امت کی ہر نیکی کا اجر اللہ نے 10 گنا طے کر دیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا,
جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو اس کی نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیں گے. تو 3 کا 10 گنا 30 بنے گا. 3 کا 10 گنا 30 بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ 27 دن بھی خدا کے راستے میں ہی لکھیں گے اور آپ کو پورے مہینے خدا کے راستے میں دین کی محنت کا اجر مرحمت فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں ان 5 کام، یہ 5 اعمال ہیں مسجد کی آبادی کی محنت کے. روزانہ 3 کام، روزانہ مشورہ کرنا، روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت کرنا، روزانہ مسجد کی تعلیم میں وقت دینا، اور ہفتے میں 2 گشت کرنا، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا. یہ تو مسجد کی آبادی کی محنت ہے. اب بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے پیچھے ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو دین سکھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، خود بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو خود دین سیکھو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. خود دین سیکھو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. گھر والوں کو دین کیسے سکھائیں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. ابتدا میں ہم سب سے پہلے گھر کی تعلیم کی فکر کریں. میں نے عرض کیا نا کہ مسجد کی تعلیم کو گھر تک لے کر جانا ہے. اسی لیے ہر ساتھی کے ذمے، ہر مرد کے ذمے 2 تعلیمیں ہیں. ایک مسجد کی تعلیم اور ایک گھر کی تعلیم. اور گھر کی تعلیم جب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک گھر کا ذمہ دار بذات خود گھر کی تعلیم میں شریک نہ ہو. گھر کا ذمہ دار جب تک گھر کی تعلیم میں بذات خود شرکت نہیں کرے گا، گھر کی تعلیم میں نہ استقامت ملے گی، نہ گھر کی تعلیم مضبوط ہوگی. اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اس کام کو عورتوں کے حوالے نہ کریں بلکہ خود اس کام کی نگرانی کریں. سنا ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد اندر تشریف لے جاتے اور گھر والوں سے فرماتے کہ آؤ تعلیم کریں. گھر کی مستورات عرض کر دیتی کہ ہماری تعلیم تو ہو گئی، کہ نہیں میری تعلیم نہیں ہوئی، آؤ سب بیٹھے تعلیم کریں، اور پھر سب کو تعلیم میں بٹھاتے تھے. اس لیے یوں فرماتے ہیں کہ ایسا وقت طے کرو جو سب گھر کے آدمی، سب گھر کی بہنیں اور سب گھر کے مرد اس تعلیم میں آسانی سے شرکت کر سکیں. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر دودھ پیتے بچے، بے سمجھ بچے، معصوم بچے سو جائیں تو گھر کی تعلیم کا جب حلقہ لگے انہیں گھر کی تعلیم میں لے کر بیٹھو. اس لیے کہ تعلیم میں یا تو اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اور یا نبی کا فرمان پڑھا جائے گا. اور دونوں کلاموں میں اللہ کے کلام میں بھی نور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی نور ہے. جب ہم بچوں کو تعلیم کے حلقے میں لے کر بیٹھیں گے تو خدا کے کلام کا نور بچوں کے دلوں میں اترے گا، نبی کے فرمان کا نور بچوں کے دلوں میں اترے گا، اور پھر بنیاد پڑے گی ان بچوں کے دین پر چلنے کی. تو اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، گھر کی تعلیم بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. گھر کی تعلیم بھی 5 اعمال کے ساتھ کرنی ہے. کتنے عمل ہوں گے گھر کی تعلیم میں؟ گھر کی تعلیم میں بھی 5 کام ہوں گے. سب سے پہلا عمل گھر کی تعلیم میں فضائل قرآن میں سے چند احادیث پڑھ کر قرآن کا حلقہ لگایا جائے. اور قرآن کے حلقے کی ذمہ داری گھر کے اس مرد عورت کو دی جائے جس کا قرآن سب سے اچھا ہو، جو سب سے صحیح قرآن پڑھتا ہو. اگر بیٹے کا قرآن صحیح ہے تو حلقے کی نگرانی بیٹا کرے، اگر بیٹی نے قرآن اچھا پڑھا ہے تو حلقے کی نگرانی بیٹی کی ذمہ داری میں. اللہ یہ کہ عذر کے دن ہے جو مستورات کے، ان میں وہ حلقے میں بیٹھ کر قرآن کو سن سکتی ہے لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتی. تو اس لیے بھائیو، گھر کی تعلیم میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ قرآن پاک کا حلقہ ہے. اور دوسرا
فضائل کی تعلیم ہے۔ ایک دن تعلیم منتخب احادیث کی ہوگی جس کو حضرت مولانا یوسف